السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان تقریباً 570 یا 600 سال کا فاصلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2500 سال بعد آئے، مکہ میں پیدا ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام سیکنڈ لاسٹ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام جسٹ اس سے پہلے ہیں۔ ان کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا تھا، پیغمبر رسول۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ خوشخبری، یہ بشارت اپنی قوم کو دی تھی کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جو آخری پیغمبر ہوگا، اس پر کتاب نازل ہوگی، اس پر تم سب ایمان لے آنا۔ لیکن ان کے اماموں نے، راہبوں نے وہ ساری باتیں چھپا دی، اپنی قوم کو نہیں بتایا، اور ان کو یہ بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے ہیں، اللہ ہیں، سب کچھ وہ ہیں، تم اس کی بندگی عبادت کرو۔ یہ ساروں کا عقیدہ نہیں تھا، کچھ بگڑے تھے، کچھ سیدھے راستے پر بھی تھے۔ تو آج ان سب کی آیتیں آئیں گی، ان کو ہمیں اچھی طرح سمجھنا ہے۔ بارک اللہ فی۔ پہلے تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ وقالت الیہود والنصارى نحن
أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدیر۔ بارک اللہ فی۔ ہم یہاں اسٹاپ کر رہے ہیں آیت نمبر 19 پر۔ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا آیت نمبر 17 سے، آیت نمبر 17 سورۃ المائدہ۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ، البتہ تحقیق، قد کی معنی ہوتی ہے یقینی بات ہے، یعنی اللہ یہاں جو بات بتانا چاہ رہا ہے وہ سچ ہے، حقیقت ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا تو یقینی۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ، البتہ تحقیق کفر کیا، الَّذِينَ جنہوں نے، قَالُوا إِنَّ اللہ کہا بے شک اللہ، هو المسیح ابن مریم بے شک اللہ وہی مسیح بن مریم ہے، یعنی وہ عیسیٰ بن مریم کو اللہ کا درجہ دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے۔ قالوا انہوں نے کہا، قل اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ تم ان کو سچ سچ بتاؤ۔ قل کہہ دیجئے، فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا تو کون مالک ہوگا اللہ سے کسی چیز کا۔ اگر عیسیٰ بن مریم اللہ ہیں تو اللہ کہاں ہے، ان سب کو کون بچائے گا، کیا عیسیٰ بن مریم بچائیں گے؟ فَمَن يَمْلِكُ تو کون مالک ہوگا، من اللہ شیء اللہ سے کسی چیز کا، ان اراد اگر اس نے ارادہ کیا، ان یہلک المسیح ابن مریم اگر اس نے ارادہ کیا کہ وہ ہلاک کر دے مسیح بن مریم کو، وَأُمُّهُ اور اس کی ماں کو، وَمَن فِی الْأَرْضِ جَمِيعًا اور جو بھی زمین میں ہے سب کے سب کو۔ یہ کتنی اہم پوائنٹ ہے، اگر ہم اس کی اچھی طرح غور فکر کریں گے تو بہت اہم پوائنٹ ہے کہ تم جو عیسیٰ بن مریم کو الوحید کے درجے پر لائے ہو، اللہ کہہ رہے ہو، اگر اللہ چاہے تو عیسیٰ بن مریم کو بھی وفات دے سکتا ہے، کیونکہ وہ مخلوق ہیں، اللہ مالک ہے، خالق ہے، باقی ساری مخلوق ہیں۔ اگر وہ چاہے تو کون مالک ہوگا، اگر چاہے کہ ان اراد ان یہلک اگر چاہے کہ ہلاک کر دے مسیح بن مریم کو، اس کی ماں کو، اور جو زمین میں ہے سب کے سب کو۔ جیسے ہمیں یہ سب کو یقین ہے کہ قیامت ایک دن آئے گی، تو یہاں اللہ اس پوائنٹ کو واضح کر رہا ہے
کہ اگر اللہ چاہے تو عیسیٰ بن مریم اور سب کے سب کو ہلاک کر دے، تو اللہ اس کا مالک ہے، اس چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے ہے بادشاہت آسمان کی اور زمین کی، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ درمیان ہے ان دونوں کے۔ ساری بادشاہ، سارا مالک، خالق، قدرت کا سب اللہ کے ہاتھ میں ہے قانون۔ جس کو چاہے زندہ کرے، جس کو چاہے مارے، جس کو ہدایت دے، جس کو روشنی دکھائے، جس کو فنا کرے، جس کے درجات بلند کرے۔ یہاں دلیل دی گئی ہے زندگی و موت سے، چاہے تو عیسیٰ کو وفات کرتی ہے، اس کی ماں مریم کو، سارے لوگوں کو یہاں ایک دلیل سے سمجھایا جا رہا ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے وہ جو چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ اوپر ہر چیز کے خوب قادر ہے۔ یعنی سارا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے، زمین آسمان کا سب چیز کا خالق مالک اللہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ اور ملکیت تامہ کا بیان فرما رہا ہے۔ مقصد عیسائیوں کے عقیدہ الوحید مسیح کا، حضرت مسیح کے عین اللہ ہونے کے قائل پہلے تو کچھ ہی لوگ تھے، یعنی کچھ فرقے تھے، اب بہت سارے فرقے اس بات کو مانتے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم ہی قدرت ہے۔ وقالت الیہود، اور کہا یہود نے، والنصارى، اور نصارہ نے، نحن ابناء اللہ، ہم بیٹے ہیں اللہ کے، واحباہ، اور اس کے پیارے ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہود اور نصارہ۔ قل فلم، کہہ دیجئے پھر کیوں، یعذبکم بذنوبکم، وہ عذاب دیتا ہے تمہیں بے وجہ تمہارے گناہوں کے۔ اللہ یہاں یہ بھی دلیل دے رہا ہے، یہ آج کی آیتیں سمجھنے کی ہیں۔ اس میں ہمیں یہ بھی بات سمجھنی چاہیے، کوئی بھی اپنے آپ کو اللہ کا پیارا نہ سمجھے۔ ہم بھلے جتنے بھی خیر خیرات صدقات نمازیں پڑھیں، حج عمرے کریں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ قبول ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، تو کبھی بھی اس دھوکے میں بھی نہ رہیں کہ میں اللہ کی پیاری ہوں یا میں اللہ کا پیارا ہوں۔ تو یہاں یہود اور نصارہ کا کیا کانسیپٹ تھا کہ وہ نحن ابناء اللہ، وہ اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے، اور واحباہ، اور اس کے پیارے سمجھتے تھے۔ تو اللہ یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ قل فلم یعذبکم بذنوبکم، ان کو کہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ ان کو کہو، پھر اللہ تمہیں عذاب کیوں دے رہا ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے؟ اگر تم اللہ کے پیارے چہتے ہوتے، تم دوسروں کی طرح انسان ہو، سب کا ایک جیسا حساب ہوگا قیامت کے دن، وہ جس کو چاہے بخشے، جس کو چاہے عذاب دے۔ ساری بادشاہت اللہ کی ہے، اس کے درمیان جو بھی کچھ ہے اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ بل انتم بشر، بلکہ تم ایک انسان ہو، ممن خلق، اس میں سے جنہیں اس نے پیدا کیا، یغفر لمن یشاء، وہ بخش دے گا جس سے وہ چاہے گا، ویعذب من یشاء، وہ عذاب دے گا جس سے وہ چاہے گا۔ دوبارہ آیا ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو درمیان ہے ان دونوں کے، کن کے؟ آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ بھی ہے، سب کا خالق مالک، سارا کنٹرول اس اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور طرف اسی کے لوٹنا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا یبین لکم، اے اہل کتاب تحقیق آ گیا تمہارے پاس رسول ہمارا۔ یہاں کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ ہے۔ ہمارا رسول آ گیا ہے، تم جس دھوکے میں ہو کہ ہمارا اللہ عیسیٰ بن مریم ہے، تو اب تم، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان بہت وقفہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تقریباً پے در پہ رسول آتے رہے،
تو اب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول آنا بند ہو گئے، پیغمبر رسالت وقفہ ہو گیا، تو لوگ دھوکے میں ہو گئے کہ بس عیسیٰ علیہ السلام پر ساری شریعت کمپلیٹ ہے، وہی اللہ ہے، الوحید پر درجہ دے دیا۔ تو یہاں یبین لکم علی فترۃ من الرسل، وہ واضح کرتا ہے تمہارے لیے وقفے پر رسولوں کے۔ میں نے اسٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 500 سے 600 سال کا وقفہ ہے، اس کے درمیان رسول آنا بند ہو گئے تھے۔ اللہ فترۃ معنی وقفہ ہے۔ ان تقولوا ما جانا، نہ تم کہو نہیں آیا ہمارے پاس، من بشیر ولا نذیر، کوئی خوشخبری دینے والا اور نہ کوئی ڈرانے والا۔ فقد جاکم بشیر، بس تحقیق آ گیا تمہارے پاس خوشخبری دینے والا، ونذیر اور ڈرانے والا۔ واللہ اللہ کل شیء قدیر، اور اللہ اوپر ہر چیز کے خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ بشیر خوشخبری دینے والا ان کے لیے جو اچھے کام کرے، نذیر ڈرانے والا جو غلط کام کرے، نافرمانیاں کرے، قرآن کے آنے کے باوجود غلط عقیدہ رکھے، اپنی منمانی کرے، میرے بڑوں بزرگوں نے یہ کیا تھا میں تو اس پر قائم رہوں گا، اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے بھی نذیر کہا ہے، ڈرانے والا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد آنے والے رسول کی خوشخبری دی تھی، ان کی کتابوں میں لکھا تھا ایک نبی آئے گا، تم ان پر ایمان لانا، وہ حق ہوگا، سچ ہوگا، ان پر شریعت کمپلیٹ ہوگی۔ ان کے راہبوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مہر تھی پیچھے گردن پر، ان کے راہب نے وہ دیکھ کر پہچان لیا تھا۔ تو یہ ساری نشانیاں موجود تھیں، ان کے باوجود ان کی ہٹ دھرمی، ہمارے رسول کو نہیں مانا، ان کی پیروی نہیں کی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شریعت کمپلیٹ ہے۔ اب ہمیں جو بھی کرنا ہے اس کو فالو کرنا ہے۔ بارک اللہ فی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔